بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی میں پی آئی اے حادثہ کیس کی ایک عبوری رپورٹ پیش کیا اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک حکومت جو ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آج عبوری رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اور غلام سرور خان صاحب نے اس رپورٹ میں بہت سے انکشافات بھی کیے ہیں اور سب سے بڑا انکشاف یہ تھا کہ پاکستان میں جو کمرشل پائلٹس ہیں اور پرائیویٹ پائلٹس ہیں ان میں سے 40% پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں۔ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو یہ جو جعلی لائسنس ہیں اور جعلی ڈگریاں ہیں یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ لیکن آج ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے وفاقی کابینہ کے اندرونی اختلافات پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے منسٹرز کو 6 مہینے دیا ہے کہ 6 مہینے میں آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کے جو کچھ اتحادی ہیں ان کے درمیان بھی فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی حکومت کی ایک مذاکراتی ٹیم نے کچھ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کیا تو ان میں سے ایک جو ناراض اتحادی ہیں شاہ زین بگٹی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، اسلم بھوتانی صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو وزیروں کا معاملہ ہے اور جو دیگر کچھ اہم ایشوز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب۔ کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کسی میٹنگ میں آپ سمیت باقی جو وزراء ہیں ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا؟ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ باتیں اس وقت ذرا ایک غیر یقینی اور یا کنفیوژن پھیلاتی ہیں جب اس کو اس کے تناظر میں نہ دیا جائے۔ بات ہو رہی تھی ہمارے پورے جو حکومت کا ٹائم ہو گیا ہے اور 6 مہینے بعد ہمارے 2.5 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ مڈ ٹرم میں ہم آ جائیں گے۔ تو جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے تو یہ ایک مائل سٹون سا دیا خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ 6 مہینے میں ہم جو ہے تو ادھر تک پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی جو بھی ہم نے کام دیکھیں، ہمیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا کہ اچانک وہ نزول اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس نے مٹیریلائز ہونا ہوتا ہے ایک خاص وقت پہ۔ تو خان صاحب نے 6 مہینے کا یہ کہا کہ مڈ ٹرم سے پہلے ہمیں یہ کام ختم کر لینے چاہیے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو رول آؤٹ کر سکیں۔ تو وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو 6 مہینے کا ٹائم دیا، کسی نے وزیر اعظم کو 6 مہینے کا ٹائم نہیں دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس جدوجہد کے ساتھ، جس سینسیریٹی کے ساتھ وہ ملک کو چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر 6 مہینے میں آپ نے اپنی پرفارمنس بہتر نہ کی تو پھر آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل، یہ تو جی ہر ایک پہ اپلائی کرتا ہے، میرے سے لے کر جتنے بھی ہیں۔ تو ہم نے جب ہمیں ایک رول دیا گیا ہے، اور دیکھیں پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے وہ تو پالیسی گائیڈنس آپ کو دیتا ہے، وزیروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسپیکٹیو جو ان کی جو وزارتیں ہیں ان کو بہتر کریں اور عوام کے لیے سہولت کا اور ملک کی بہتری کے لیے وہ بنے، ایک ذریعہ بنے۔ اب یہ بتائیں گے جو وزراء کے درمیان اختلافات کی بہت خبریں پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں اب کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ان میں اختلافات تو ہیں، تو آج فواد چودھری صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، فیصل واڈا صاحب کو پرائم منسٹر نے بلایا تھا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں بڑا اچھا ماحول، آج شام کو میٹنگ تھی، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، اور کوئی ظاہر ہے کہ جو پارٹی کی انٹرنل جو کنورسیشنز ہوتی ہیں اس کی تو آدمی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک پریویلیج انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وزراء میں جتنا بھی ہمارے جو وزراء ہیں ابھی ایک ٹیم کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ جو اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ تو آپ اگر کیبنٹ کمیٹی میں بھی دیکھیں تو ہم بڑے پیشنیٹلی ہر وزارت اپنی وزارت کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور دوسرے جو وزراء ہیں ہم اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اگر ہم ایگری نہ کریں، جتنی کھلی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کرٹیسزم فار دا سیک کرٹیسزم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انرجی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کر دوں گا یا ایگری کروں گا یا ڈس ایگری کروں گا، تو یہ اس قسم کی جو ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو آپ اختلافات نہیں کر سکتے، بیکاز اینڈ میں اصل چیز کیا ہے جی، پرابلم وہاں پہ ہوتا اگر لوگوں کو ہماری پوری کیبنٹ یا ہماری پوری پارٹی اگر ان کو پرائم منسٹر پہ کوئی اعتراض ہوتا یا کسی بات پہ، مطلب پرائم منسٹر کے سامنے اور ان کے پیچھے جو ہمارے جو کیبنٹ ہو یا ہماری پارٹی کے لیے وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، بیکاز وہی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہم سب کو لایا ہے۔ تو وائی ووڈ ہمارے ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے،
ہمیں ان کی اس پہ ڈائریکشنز پہ ان کی جو سنسیریٹی ہے, جو ان کا ویژن ہے, اس پہ جو ہے تو ہم عمل پیرا ہیں. کوئی پیچھے ہوگا, کچھ آگے ہوگا, کسی کا فاصلہ کم طے کیا ہوگا, لیکن ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. شبلی فراز صاحب, آپ کی بات درست ہے, لیکن قومی اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا ہے, اس میں جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, آپ کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں, ان کی تقریریں ہم سن رہے ہیں, وہ بہت اعتراضات کر رہے ہیں, اور کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان میں سے کچھ کل ہمارے پروگرام میں آئے. ذرا سنیں کل انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. کانسٹیچوئنسی میں ایک ضلع کونسل کے ممبر ہیں, ان کو احساس پروگرام میں 12,000 روپے ملے. ایک موضع کا جو نمبردار ہے وہ 12,000 روپے لے گیا. یہ بھی آپ, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, فیکٹ بتا رہے ہیں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ایک موضع کا نمبردار 12,000 لے گیا. کرپشن کی بات سن لیں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, جو کرپشن 10,000 تھی وہ اب آج 30,000 پہ پہنچ چکی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے. آپ کی تذلیل ہوتی ہے؟ تذلیل ہو رہی ہے. کون کرتا ہے؟ ہر جگہ ہو رہی ہے. بیوروکریسی دفتروں میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے, اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے. اسمبلی میں کون کرتا ہے آپ کی تذلیل؟ بس آپ سمجھ لینا. آپ وزیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وزیر تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. 450 اراکین ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, اور آپ کے ایک منتخب رکن جو ہیں وہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں, علی محمد خان صاحب. ان کی موجودگی میں نان الیکٹڈ مشیر جو ہیں وہ قانون کے تحت, کس قانون کے تحت کارروائی چلاتے ہیں ہاؤس کی؟ دیکھیں سر, یہ ایک سوال بنتا ہے. ہمارے لوگوں میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ الیکٹڈ ایک. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ علی محمد خان ہی چلا رہے ہیں, وہ بابر اعوان صاحب چلا رہے ہیں. اچھا جی, بابر اعوان صاحب چلاتے ہیں. ظاہر ہے اگر بابر اعوان صاحب چلائیں گے تو ظاہر ہے ایک کوشچن ارائز کرتا ہے نا. شبلی فراز صاحب, راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شراز صاحب جو ہیں ساؤتھ پنجاب سے ہیں, تو انہوں نے بہت شکایتیں کی ہیں, لیکن بڑی شکایت یہ لگتی ہے کہ اس حکومت میں جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ اتھارٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ حکومت کو ناکامی کے راستے پہ گامزن کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو آپ کے جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کیوں اتنے بے چین ہیں اور پریشان ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو بھی انہوں نے کی ہیں, میری تو یہ خواہش ہوگی, اور میرا یہ اگر مجھ سے پورے انصاف کے ساتھ پوچھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں اگر وہ جب پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اگر وہ اس میں بیان کریں, کیونکہ ہم تو اس میں ہوتے ہیں, تو ہم نے تو نہیں سنا اپنے ان ممبران کو کہ جو اس قسم کی بات. ہاں آف کورس بعض ہوتے ہیں جو کہ وہیں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے آپ کی ایک اور ہوں گی کوئی گریویس ہوتی ہے, مطلب اتنے اپنے ہمارے ماشاءاللہ ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, گریویسز ہر ایک کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو پورے اس کو حالات کے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے. جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ ریگولرلی ہوتی ہیں, ہر سیشن سے بھی پہلے ہوتی ہیں, خان صاحب ملتے ہیں, اس میں جس کی بھی بات ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی باتیں باہر کریں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بات کریں یہ, اور آپ کو اس کے پیچھے آپ کو سپورٹ بھی ملے گی اور آپ کے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر کر سکتے ہیں گھر کی باتیں باہر, تو یہ ایم این اے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی باتیں کی ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا. آپ کے اگر تحفظات ہیں, اور ہر دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مختلف سوچ ہوتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ایک پارٹی میں اگر ڈسپلن نہ رہے اور ہر ایک جا کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر باتیں کرنے لگے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ڈسپلن ہوا. چلیں, اب آپ کی بات تو درست ہے, لیکن ایک اور ایم این اے آپ کے اورنگزیب خان کھچی صاحب, کل انہوں نے اسمبلی میں بھی تقریر کی تھی, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, اگر آپ سن لیں تو مہربانی ہوگی. سنیں جی کھچی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم منتخب جو لوگ ہیں, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں اور جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں ان میں زیادہ عمل دخل منتخب لوگوں کا ہو. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت میں جو بھی, چاہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی, زرداری صاحب کی تھی, تو ایک ایسی ٹیم ضرور ایکسپرٹ کی موجود ہوتی ہے جن کی رائے کے اوپر حکومت چلتی ہے. تو ہمیں یہ اعتراض تو نہیں ہے کہ حکومت وہ ٹیم نہ رکھے, لیکن وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ
منتخب نمائندوں کا بھی انپٹ اگر لے تو وہ ایک بہتر فیصلے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب یہ بڑے مناسب انداز میں انہوں نے نہیں یہ بڑے بہت ہمارے بہت ہی ہرد العزیز ایم این اے ہیں. اور میں اس میں پچھلے ہفتے جب یہ سینٹ کا یہ صوبائی نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تھا تو پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ہمارے کنونشن سینٹر میں بیکاز آف سوشل ڈسٹنسنگ, وہاں پہ کیا تھا. اور انہوں نے پورا کھڑے ہو کے اپنی جو بھی باتیں تھیں انہوں نے کہا, اور ان کی مین جو ریکویسٹ تھی یہ تھی کہ خان صاحب سے کہا تھا کہ جی مجھے آپ ٹائم دیں. خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ آ جائیں, آپ بالکل آ جائیں. تو اس قسم کی باتیں تو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی میں دیٹس دا فورم, وہاں پہ انہوں نے کی ہیں. اور ابھی بھی جو ہے تو انہوں نے جو ہے اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے, لیکن وہاں پہ یہ پورے بولے تھے اور ان کی صرف یہی تھی کہ جی ہمیں خان صاحب آپ سے ملنا بھی ہے. تو انہوں نے خان صاحب نے کہا, آپ نے اس کو بھی کہا, ملٹری سیکرٹری کو بھی کہا, اور ان کے ساتھ کوئی ان کو ڈیٹ بھی دے دی گئی ہو. اچھا اب دیکھیں یہ کوئی ذاتی ان کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ آج گفتگو کی تو اس میں انہوں نے جو کاشتکار ہیں ان کے مسائل کا ذکر کیا ہے, اور اب بجٹ بھی آ رہا ہے تو ذرا ان کی وہ جو کاشتکاروں کے حوالے سے جو بات ہے ذرا وہ بھی سن لیں آپ. جی جی. خاص طور پہ مطالبہ جو ہے کسان کے حوالے سے ہے, زراعت کے حوالے سے ہے. ہماری اپنی حکومت سے یہ پرزور گزارش ہے کہ جو زراعت کے لیے انہوں نے فیڈرل بجٹ میں حصہ رکھا ہے وہ بہت ناکافی ہے, اس کا اضافہ کیا جائے. اور اجناس کی قیمتوں کا جو مارکیٹ پرائس کا اور اصل پرائس میں جو فرق ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے. اس سے کسان کو سخت نقصان ہو رہا ہے. گندم حکومت نے 1400 پہ خریدی ہے, اب اوپن مارکیٹ میں وہ 1700 بک رہی ہے. مکی کی فصل تیار ہے, آج سے 15-20 دن پہلے وہ 1400 کراس کر گئی تھی. اب پتہ نہیں کون سا ایسا مافیا بیچ میں پڑا ہے کہ اس کی قیمت اب 900 ہو گئی ہے. تو یہ ایسی جو مین ہماری شکایات ہیں. جی دیکھیں جی یہ جو بات کر رہے تھے خاص طور پہ گندم کی, ہمارے جتنے بھی کسان بھائی ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ہم یہ ہماری ٹیبلز پہ کھانا ہوتا ہے اور ملک میں فوڈ سیکیورٹی ہے, اس کے لیے لاسٹ ویک ہی کی کیبنٹ میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ فخر امام صاحب, اور یہ جو پرائس کی بات کر رہے ہیں, بات آٹے کی پرائس کی ہو رہی تھی, جس میں کہ آٹے کی پرائس کو کچھ لوگوں نے کہا اور بازار میں مہنگی بھی ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سپورٹ پرائس تھی اس کو اٹھا دیا گیا ہے. یہ تو 1500-1400 کی بات کر رہے ہیں, اس کو 1650 روپے کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بینیفٹ ایک جگہ پہ دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے تو پھر مارکیٹ میں آتا ہے کہ چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک فائن اسی پرائم منسٹر صاحب نے یہی ان کو جو کمیٹی بنائی انڈر دا لیڈرشپ آف فخر امام صاحب کہ آپ اس کو بیلنس کرنا سکھائیں, اور ہم کیا ایسی اور فیسلٹیز ہیں جو کہ ہم اپنے جو صوبائی ہماری جو زراعت کے جو کسان ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی 3-4 دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. حامد میں یہاں پہ ایک چیز کا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے, دیکھیں رپورٹ کی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری ایویشن کی جو کریش ہوا تھا اس کی ہمیں رپورٹ ہم نے وہ کر دی. یہ پہلی نہیں تھی. دیکھیں ہم نے شوگر رپورٹ کی, ہم نے آئی پی پیز کی. ہم دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے. پیز کی رپورٹ کدھر گئی نہیں, دیکھیں پہلے اس کے بارے میں بھی آپ کہتے تھے کہ جی یہ جو شوگر کی رپورٹ ہے اس میں تو بڑے پاورفل لوگ ہیں, یہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ تو یہ وہ دیکھیں ہم نے بغیر کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو کنسیڈریشن میں لاتے ہوئے جو مین فوکس تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچا جائے جو کہ یہ چینی کی قیمت کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوتا ہے, وہ عوام کو ہوتا ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں کہ 90 ڈیز میں, 60 ڈیز میں, 30 ڈیز میں. الٹیمیٹ ایم یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جب یہ مکمل ہو جائیں گی 3 مئی تک, کہ اس کا فائدہ, کہ اصل فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ جب عوام کو چینی سستی ملے, اور وہ ان اقدامات کی وجہ سے, اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ چینی سستی ہوگی انشاءاللہ. ہوگی, ابھی ہوئی نہیں ویسے نہیں, بیکاز ہم نے دیکھیں نا, ہم نے یہ جو مکمل ہو جائے اس کا جو آخری فیز ہے جس میں کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی, اور جو FBR ہے جس کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن, جتنے بھی جو ادارے ہیں جن کو یہ چیز دی گئی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ کریں گے, اور جو غیر منافع کمائے غیر قانونی طور پہ اس کو وہ اس سے نہ صرف پیسے لیں گے بلکہ قیمت کو بھی پھر نیچے کریں گے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک بہت اہم اعتراض جو ہے جو آپ کی پارٹی کے MNAs کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے تو ایک تو آئے تھے, ابھی آئے تھے, سیشن شروع ہوا تو آئے. انشاءاللہ وہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا, وہ بجٹ پہ جب وہ ہوگا اس پہ بھی وہ آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں آپ یہ بھی سوچیں کہ جب سے ہم آئے ہیں
تو کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایک کرائسس کے بعد دوسری کرائسس, تو پرائم منسٹر صاحب تو دیکھیں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ تو مطلب ہے کہ بلکہ 18 سے بھی زیادہ, اس لیے کہ رات کو بھی وہ ساری انسٹرکشنز اور کوارڈینیشنز اور میٹنگز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر کا وہ مطلب ہے کہ میں ایز اے انفارمیشن منسٹر آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو میں گھر جاتا ہوں صرف کپڑے بدلنے کے لیے یا سونے کے لیے, بیکاز ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کئی دوست مجھ سے گلہ کریں گے, فیملی میری اپنی مجھ سے گلہ کرے گی, آتے نہیں ہیں. لیکن پرائم منسٹر آتے ہیں جب ان کو جب ضرورت ہو, اور جب وہ ان کی جو مصروفیات ہیں جو پارلیمنٹ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بھی کرٹیکل موقع ہوا ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں. آئی تھنک کہ اپوزیشن کا بھی ایک اہم رول ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ اپوزیشن لیڈرز بھی آنے چاہیے, کیونکہ جب وہ بھی تخلیے میں, تو اس لیے پرائم منسٹر تو کام کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کا ایک رول بنتا ہے اور وہ رول پورا نہیں کر رہے. اب اگر بقول آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب 18 گھنٹے کام بالکل کرتے ہیں اگر, تو 1 سے 2 بجے تک تو مجھے اس کا وہ ہے وٹنس ہے کہ وہ ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے کام کرنے والے وزیر اعظم کے اتحادی اس سے ناراض کیوں ہیں, اور وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے جو تحریری وعدے کیے تھے 2 سال گزرنے کے بعد وہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے, اور آپ کے اتحادی آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ دیکھیں, اتحادی کا ناراض ہونا یہ ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ وعدہ پورا کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وعدے تو سب وعدے ایک وقت میں تو پورے ہو نہیں سکتے ہیں. کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو ٹائم کافی چاہیے ہوتا ہے. مثلا ہے کہ ان کے ڈیمز کے جو مطالبے ہیں جائز ہیں, اور بلوچستان کے لیے میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی جتنے بھی ہم نے پروجیکٹس PSDP کے بنے ہیں, اب دیکھیں کچی کینال ہے, وہاں سے ان کی پوری جو ہے نا وہ ایک کتنے ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتا ہے, بٹ ملینز آف ایکڑز جو ہے نا ان کی سیراب ہو جائے گی. اس پروجیکٹ یہ کہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, اور اس پہ کسی ایلوکیشن نہیں ہوتی تھی, نے کچی کینال کا وہ کیا ہے. اور یہ باقی بھی دیکھیں, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس ریسورسز اس وقت اتنے کم ہیں کہ ہم ساری چیزیں بیک وقت نہیں کر سکتے. کون سی سیاسی حکومت نہیں کرے گی, اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے PSDP کو اسی لیول پہ رکھا ہے, 650 ارب روپے پہ رکھا ہے, اور بلوچستان کو ہم اس کا ڈیو شیئر دیں گے. اور دیکھیں بلوچستان کے عوام ہمارے ملک کے بہت ہی ایک اہم حصہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی بھی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسے جو ان کو ملتے ہیں وہ وہاں پہ لگیں بھی. کچھ وعدے ایسے ہیں جس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوگا, اور وہ جو ایشوز ہیں وہ ایشوز آپ کے ان اتحادیوں نے اس پاکستان کی سیاست میں متعارف نہیں کروائے. وہ ایشوز آپ کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے متعارف کروائے ہیں. اس میں سے ایک ایشو ہے لاپتہ افراد کا, مسنگ پرسنز کا. اسی پروگرام میں, اسی اسٹوڈیو میں یہیں بیٹھ کر 2003 میں عمران خان نے سب سے پہلے یہ ایشو شروع کیا تھا, اور پھر وہ جو اسمبلی تھی 2003 میں, 2004 میں, وہ اس پہ بات کرتے تھے, اور پھر وہ بات آگے چلی. اب وہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اور اس نے وعدہ کیا اختر مینگل کے ساتھ کہ میں یہ مسئلہ حل کروں گا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وائی؟ دیکھیں, مسنگ پرسنز کا ایشو واقعی سیریس ہے, اور اس پہ پوری ہماری توجہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ کافی ذرا گھمبیر بھی ہے, کئی لحاظ سے یہ گھمبیر مسئلہ بھی ہے, لیکن ہماری شاید اس میں ہماری وہ پیش رفت نہ ہوئی ہو جو کہ ہونی چاہیے تھی یا جو ہم کرنا چاہتے تھے. تو اب دیکھیں ایسی میری ذاتی رائے میں پیش رفت ہوئی ہے. جی, 500 لاپتہ افراد واپس آئے, لیکن اتنے ہی جو ہیں وہ غائب ہو گئے. دیکھیں, یہ تو پھر اس کا میں سچی بات ہے کہ آپ کو اتنے ڈیٹیل سے اس کا میرے پاس نالج نہیں ہے, لیکن یہ مجھے ضرور پتا تھا کہ کچھ لوگوں کو ریکور بھی کیا گیا ہے. اس سے بیسیکلی شو یہی ہوتا ہے کہ چیزیں ہوں گی, اگر مطلب ہے کہ کون سے ملک میں کوئی جرم بھی ہے وہ ہوگا, تو اگر وہ ریکوری ہو گئی ہے, جس طرح کے گھر میں ایک چیز غائب ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئندہ دوبارہ غائب نہیں ہوگی, نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے, اور اگر کسی سے ریاست کو شکایت ہے تو اس کو پکڑیں, گرفتار کریں, عدالت میں لے آئیں. بالکل جی, بالکل. تو اگر آپ عدالت میں نہیں لائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر میں اور اسٹیٹ ایکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں ہونی چاہیے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے, اور اس کے لیے دیکھیں بہت عرصے سے کوشش بھی لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہمارے ملک میں یہ اس قسم کے نان ایشوز ہو جائیں گے. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, اور شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد کچھ مزید سوالات ان سے کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.